جب سے پنج شیر میں کاغذی شیر ڈھیر ہوئے ہیں اور افغانستان کی عبوری حکومت کا اعلان ہوا ہے، بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے، پر یہ ماننا چاہیے کہ اس کا پروپیگنڈا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ پر اس سے طالبان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا، نہ ہی بھارت کو گاز ڈال رہے ہیں۔ حیران کن چیز یہ ہے کہ اس جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا سے کچھ ممالک کی حکومتیں بھی مرعوب دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارتی میڈیا کی دی ہوئی لائن کو ایرانی میڈیا فالو کر رہا ہے اور کافی بے پرواہ ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ہی شاید ایرانی حکومت بھی اچھے موڈ میں نہیں ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ ٹاپ سٹوڈنٹس ملٹری لیڈران ذاکر، صدر ابراہیم اور داؤد مزمل کو افغانستان کی نئی کابینہ میں جگہ کیوں نہیں ملی۔ دوسرا، اس امارات اسلامیہ کی کابینہ میں کوئی شیعہ، اہل تشیع یا ہزارہ وزیر نہیں لیا گیا۔ اب خبریں ہیں کہ صوبائی سطح پہ ان میں سے وزراء لیے جائیں گے اور مختلف فورمز پہ ان کو نمائندگی دی جائے گی۔ یہ ہی بات خواتین کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ اب ایران کے بدلے ہوئے رویے کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو بتا دوں، پھر اصل کہانی بتاتا ہوں۔ جہاں سابق افغان صدر حامد کرزئی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر سے ٹیلی فون رابطہ ہوتا ہے تو تہران میں پاکستان اور طالبان مخالف مظاہرے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایرانی وزارت خارجہ کے بیرونی مداخلت سے متعلق بیان کے بعد اب سابق ایرانی صدر احمدی نیاد بھارتی ٹی وی وائی آن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی افسران براہ راست پنجشیر کی جنگ میں شامل ہوئے اور پاکستان جان لے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ جلدی پھیلے گا اور پاکستان اس کی گرفت میں آئے گا۔ جن ممالک نے سازش کو سپورٹ اور ڈیزائن کیا انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی بغیر کسی ثبوت کے سیدھی پاکستان کو دھمکی لگائی جا رہی ہے۔ حالانکہ جو فوٹیجز اور رپورٹس بھارتی میڈیا نے اس حوالے سے چلائی ہیں وہ 2 نمبر کیا 10 نمبر نہیں 22 نمبر ثابت ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے ویڈیو گیمز کی ویڈیوز اٹھا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی حکومت، میڈیا اور سیاستدان بھارتی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے یا پھر ایران کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو طالبان نے پورا نہیں ہونے دیا؟ اس پر تو آگے چل کے چیزیں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر آج بھی سن لیں کہ ایران میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شامخانی ٹویٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ طالبان کی جانب سے جامع حکومت کی تشکیل میں ناکامی اور بیرونی مداخلت تشویش کا باعث ہے۔ اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایرانی امریکہ اور یورپ کی زبان کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ یورپی یونین نے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ طالبان جامع حکومت بنانے میں ناکام رہے۔ امریکن وزارت خارجہ اینٹنی بلنکن بھی ایسی بات کر رہا ہے کہ نئی عبوری حکومت جامع نہیں اور طالبان کی کابینہ میں شامل کچھ افراد پہ امریکہ کو خدشات ہے۔ اب آپ اگر ایران کی بات کریں تو یقینی طور پہ ایران کے بھی افغانستان میں مفادات ہیں، پر ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ طالبان سے متعلق تمام پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ ایسا ہی حکومت کی تشکیل کے بارے بھی سب اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ حقیقت میں طالبان نے میرٹ میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، صرف ان لوگوں کو عہدے دیے گئے ہیں جو اس تمام جدوجہد میں پیش رہے ہیں، چاہے وہ کسی کو جتنے مرضی ناپسند ہو یا ان کے سر پہ ہیڈ بنی ہو یا پھر وہ بلیک لسٹڈ ہو۔ انہوں نے کسی بھی اندرونی اور بیرونی ملک کے دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ یہاں ایک اور بات ضروری ہے کہ جب مغربی یا مغرب کا میڈیا سوچتا کیا ہے، اس سے طالبان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ پر نیو یارک ٹائمز نے عبوری حکومت کا اعلان کرنے کے بعد جو خبر لگائی کہ طالبان اپوائنٹ اسٹالورٹس ٹو ٹاپ گورنمنٹ پوسٹ، یعنی طالبان نے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر اپنے قد آور رہنماؤں کی تقرری کی ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ طالبان اسلامی حکومت کی بنیاد رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی کابینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بارش نہ ہو، ملا نہ ہو، پر اپنی پہلے پالیسی بیان میں بھی امیر المومنین ملا ہیبت اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اسلامی اصول اور شرعی قوانین پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ امارات اسلامیہ افغانستان صرف ان بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے جو اسلامی قوانین اور قومی اقدار کے خلاف نہیں۔ اب جو دکھائی دے رہا ہے اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید صحیح معنوں میں دنیا کی پہلی اسلامی حکومت افغانستان میں قائم ہونے جا رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اگر آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو، اس کی ہائرارکی کو دیکھیں تو ٹاپ 3 لوگ تو ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں جو پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ، وزیر اعظم ملا محمد حسن، نائب وزیر اعظم اول عبدالغنی برادر، اور اب بھی اگر کسی کو گمان ہے کہ ان کی دال گل جانی ہے تو یا وہ تبدیلی لے آئے گا تو یہ طالبان کو دھمکا لے گا یا ڈرا لے گا یا قائل کر لے گا، تو میرا خیال ہے خوش فہمی ہے۔ یہ تو امریکی بھی مان چکے ہیں، طالبان سے ٹف نیگوشیٹرز۔ اب چاہے امریکہ ہو، ایران ہو، یورپ ہو، بھارت ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، یہ واضح ہے کہ طالبان اپنے اصول اور اپنے مقصد پہ کسی کی نہیں سنیں گے، کرنی انہوں نے اپنی ہے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے کہ وہ یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت کر رہے ہیں، اقتدار کی لالچ یا دنیا کی ہوس میں تو کر نہیں رہے۔ اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملا عمر چاہے اس دنیا میں نہیں رہے، پر ان کی جانے کے بعد بھی افغانستان میں نظریہ
اور طرز حکمرانی انہی کا چلے گا۔ ویسے حقیقت پسندی کا کام لیا جائے تو نئے سیٹ اپ میں تمام علاقے، تمام زبانیں، تمام قبائلی اور گروہوں کے لوگ موجود ہیں، سب کی نمائندگی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو امریکہ سمیت دیگر ممالک کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے دیگر قومیتوں کا، تو حقیقت یہ ہے کہ امریکی حملے 2001 کے بعد افغانستان کی حکومت میں 18 وزراء کا تعلق صرف ایک صوبے پنجشیر سے تھا، جبکہ اس بار تمام لسانی اکائیوں سمیت ہر اہم علاقے سے وزراء لیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اول ملا عبدالغنی برادر پشتون، نائب وزیر اعظم دوئم ملا عبدالسلام حنفی ازبک، آرمی چیف قاری فصیح الدین تاجک، تو پھر کسی صوبے میں گورنر یا پولیس چیف کسی دوسرے علاقے سے نہیں لگایا گیا۔ یہاں تک کہ پنجشیر کے حوالے سے طالبان اعلان کر چکے ہیں کہ یہاں گورنر اور پولیس چیف یہیں کے شہری لگائے جائیں گے۔ یوں کسی حد تک انہوں نے نسلی، علاقائی اور قومی تعصب کو کچلنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایران کے کنسرنز اپنی جگہ پہ، کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ گزشتہ 2 روز سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چائنا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن جائے، یا چائنا نے طالبان کی عبوری افغان حکومت کے قیام کا فوری خیر مقدم کیا اور ملک میں انتشار کے خاتمے کو سراہا۔ اس کے ساتھ ہی چائنیز وزیر خارجہ نے نئی امارات اسلامی حکومت کے بعد افغانستان میں $14 بلین کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کر دیا۔ اب پوائنٹ ہے کہ چائنا ہی ہے جس نے ایران کے ساتھ $400 بلین کا معاہدہ کیا، اور پھر اگر وہ نقشہ دیکھیں تو چائنا اور ایران کے درمیان افغانستان ہے۔ تو مجھے نہیں ایسا لگتا کہ زیادہ دیر تک ایران بھی اس نئے سیٹ اپ کی مخالفت کر سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ان کا تعلق جو بھی ہو، یہ $400 بلین بہت کچھ کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ طالبان تو اتنا کھل کر کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کی نئی حکومت کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر کے دن رکھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ عالمی دہشت گرد امریکہ جنگی میدان میں شکست کے بعد اخلاقی اور سفارتی سطح پہ بھی شکست کھا چکا۔ اور اب جب 11 ستمبر کو حلف برداری تقریب میں رشیا، چائنا، قطر، ترکی اور پاکستان نظر آئیں گے تو یہ بھارتی اور مغربی میڈیا جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے، اس سے فرق تو نہیں پڑتا۔ کل ہونے والے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی امارات اسلامی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ انڈینز کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اجلاس پاکستان نے کروایا تھا۔ سبق یہ ہے کہ میدان میں ہاری ہوئی جنگیں میڈیا، ٹویٹر یا فیس بک پہ پروپیگنڈا کر کے نہیں جیتی جا سکتی۔ طالبان ڈسپلن اور قربانی کے جذبے کی وجہ سے اشرف غنی کیا گزشتہ تمام مختوم سے بہت آگے ہے۔ ان کی صفوں میں کرپشن نہیں ہے، جبکہ ایک گزشتہ کئی ادوار حکومت کھڑی کرپشن پہ تھے۔ اس حوالے سے طالبان کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی کامیابی طالبان نے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں فوری انصاف شروع ہو چکا ہے۔ گھنٹے نہیں منٹوں میں چور پکڑے جا رہے ہیں، رشوت خور اور کرپٹ لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے، کرائم ریٹ 0 ہو گیا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ان کا نظام اور ان کے ادارے اربوں خربوں کی فنڈنگ کے باوجود نہیں کر پاتے، جو یہ طالبان نے چند دنوں میں پورے افغانستان میں کر کے دکھا دیا۔ بہرحال 40 سالوں میں پہلی حکومت ہوگی جو پورے افغانستان پہ حکومت کرے گی۔ اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔